سلامتی آپ پر اور تمام سننے والوں پر، تمام ملک کے لوگوں پر اور تمام عالم پر، یعنی سبھی لوگوں پر سلامتی ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ میں ان دنوں بیمار چل رہا ہوں، تو بیمار پڑے پڑے کیا کروں، بیکار مباش کچھ کیا کر، ہاتھ میں موبائل اٹھایا اور کھولا، اتفاق سے جیسے ہی موبائل کھولا ایک محترمہ صابری کلر کے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی کیسریا کپڑے پہنے ہوئے، دین اسلام کے بارے میں اپنی ناپاک زبان سے بڑی گندی گندی باتیں کر رہی تھیں۔ علم بھی نہیں، معلومات بھی نہیں، بس لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اپنے طور پر وہ بکواس کر رہی ہیں۔ مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا۔ اسلام کو یا کسی مذہب کو ماننے والا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اور جو لوگ اپنے آپ کو دھرم گرو بتاتے ہیں اسلام کے یا کسی بھی XYZ کسی مذہب کے، آئی ڈونٹ نو، اس سے مطلب نہیں کہ کون سا مذہب ہے، وہ سب جھوٹے اور منافق مکار لوگ ہیں، کیونکہ نہ تو کسی نے کسی مذہب کی صحیح تصویر عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کری، نہ ہی کوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کری۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے افسوس تو اس لیے ہوا اس لیڈی کی بات پہ، حالانکہ بکواس تو بہت کر رہا ہے، کتے بہت بھونک رہے ہیں آج کل ہر طرف سے، کسی ایک مطلب ورگ وشیش کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہوا کہ ایک لیڈی ہو کر وہ اس ٹائپ کی باتیں کر رہی تھی جو اس کے مزاج کے خلاف، عورتوں کے مزاج کے خلاف تھی۔ اسلام اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام لوگوں کا، تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب لوگوں کا مالک مختار وہ ہے، مالک وہ ہے، ایک آلمائٹی۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین، یعنی تمام لوگوں کے لیے رحمت اور کرپالو اور کرپا بن کر وہ دنیا میں بھیجے گئے، تمام لوگوں کے لیے، ناٹ فار ون لوگ، ناٹ فار مسلم، ناٹ فار غیر مسلم، ہر لوگ کے لیے وہ رحمت بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے۔ جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت ملی، یعنی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاور عطا فرمائی دنیاوی نقطۂ نگاہ سے، یہ کہیں جس دن سے سرٹیفکیٹ ملا نبوت کا، اس دن سے اس زمانے میں، اس دور میں معاملات عورتوں کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ غلط تھے۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو شادی مطلب پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کا رواج ساری دنیا میں تھا، اسپیشلی ان سعودیہ عرب میں۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس قانون، کیونکہ آپ رحمت للعالمین، تمام لوگوں کے لیے رحمت اور کرپا کا کارن ہے، کرپالو ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کو ختم کیا کہ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن نہ کیا جائے۔ بچیوں کی، عورتوں کی، لڑکیوں کی عزت و ناموس کے لیے ایک بہت اچھا پروگرام آپ نے پیش کرا، جو آج بھی دنیا میں مروج ہے۔ جو بھی عورت کسی بھی دھرم کی، کسی بھی خطے کی، کسی بھی ایریے کی ہے، اور وہ اگر اس بات کو نہیں جانتی تو اسے جانے اور پڑھے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا رہن سہن کیا تھا، ان کی کیا ویلیو تھی سماج میں، اور اسلام کے بعد انہیں اوپر والے نے، مسلم عورتوں کے لیے نہیں ہے، جرنل عورتوں کو اسلام نے کیا کیا عطا فرمایا، کیا عزتیں عطا فرمائیں۔ اس عزت اسلام کی انہی باتوں پہ لے کے عورتوں کے لیے قانون بنے، اور قانون بنے تب اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور عورتیں اب شانہ بشانہ مردوں کے چل رہی ہیں، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ بہت سی بدعتیں تھی ہمارے ہندوستان میں بھی اور غیر ہندوستان کے باہر بھی۔ تو سب سے پہلی بات یہ، کسی کو برا کہنے سے، تو سب سے زیادہ خطہ جو ہے عورتوں کا معاملہ جو ہے وہ احسان مند ہونا چاہیے اسلام کا،
اور پیغمبر اسلام رحمۃ للعالمین کا، کہ اس کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں وہ زیادتیاں ختم کر دی گئیں۔ رحمۃ للعالمین نے دیکھا کہ شراب پینے کے بعد یہ بیماریاں ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں، تو آپ نے شراب حرام قرار فرما دی اللہ کے حکم سے، شراب مت پیو۔ شراب نہ پی کر، ہاں ایک طبقہ خاص کو، ایک خطے کے طبقہ خاص کو نقصان یہ ہوا کہ اس کا شراب کا بزنس فیل ہونے لگا، مگر شراب نہ پینے سے جو فوائد ہو رہے تھے وہ فائدے تمام عوام کو پہنچے۔ آج ڈاکٹر اور سائنس بھی ان باتوں کو مان رہے ہیں۔ سود لینے کا معاملہ یہ تھا کہ آدمی کی پشتیں گزر جاتی تھیں، پشتیں، اور سود کا پیسہ ختم نہیں ہوتا تھا، اور پیسہ سود دیتے دیتے زمینیں، مکان، عزتیں، عورتیں، لڑکیاں بک جایا کرتی تھیں۔ میرے اپنے بچپن کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے، یہ شہور بدائیوں کا۔ ایک صاحب نے، میں اس زمانے میں غالباً 6 یا 7 میں تھا، ایک صاحب نے، خیر سے وہ مسلمان تھے، لینے والے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں اور دینے والے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں، غالباً 1500 روپے کی حقیقی رقم بیاج پر ایک صاحب سے لی، ٹھیک، 5-6 سال تک مسلسل وہ اس کا بیاج دیتے رہے، اور اس طرح ان کے پاس سے 55,000 روپے چلے گئے، اور 15,000 1500 ایز اٹ از موجود رہے۔ ایک لمبی تفصیل کے بعد وہ ایک بار ڈیڈی کے پاس، میرے والد گرامی جنت مکانی حضرت شیخ قنیز احمد فرید صاحب کے پاس کوٹھی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے یہ سارا واقعہ معلوم ہوا، میں نے دیکھا تو پھر ڈیڈی نے اپنی جیب سے وہ 1500 روپے کی رقم نکال کے اس سود والے کو دی کہ بھائی آپ یہ رقم لے جاؤ، اس کا پیچھے چھوڑ دو، اب آپ کا حساب بے باک ہو گیا۔ غور کریے، 1500 روپے لے کر 50-60 ہزار روپے دینے کے بعد بھی 1500 روپے باقی۔ یہ آج کی بات ہے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں ایک طبقہ خاص اس کا وہ کرتا تھا، یہ بزنس کرتا تھا بیاج کا، اور بیاج نہ دینے کی شکل میں کھیت، زمین، عورتیں، لڑکیاں، بچیاں، لڑکوں کو سب کو غلام بنا لیتا تھا۔ تو رحمۃ للعالمین کا یہ اتنا بڑا انعام کہ اسے حرام قرار دے دیا گیا، شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک آدمی بہت سی عورتوں کو رکھتا تھا، حرام قرار دے دیا گیا کہ بھائی یہ مت کرو، نکاح کرو، نکاح کر سکتے ہو، باضابطہ صورت سماج میں رہ کے نکاح کرو، عورتوں کی عزت کا خیال رکھو۔ عورت کو ماں بنا دیا، عورت کو ماں بنانے کے بعد کیا کرا؟ اس کے پیر کے نیچے جنت کروا دی کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، اور وہی اسی طبقے کی کسی بھی ملک کی کوئی عورت یا کوئی بھی لیڈی اسلام کے بارے میں کچھ ایسی بات کرتی ہے تو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ آپ لوگ سوچیے، سمجھیے، پڑھیے، اور اچھے اور سچے راستے پہ چلنے کی کوشش کریے۔ ہمیں پیدا کرنے والا ایک، ہمیں مارنے والا ایک، ہمیں زندہ رکھنے والا ایک، ہمیں کھلانے والا ایک، پلانے والا ایک، آپ اسے گاڈ کہیے، کرائسٹ کہیے، میں اللہ تعالیٰ کہوں، آپ وہ ایشور کہیے، نو پرابلم، بات تو ایک ہی ہے۔ ہم لوگوں کو ایک جگہ سے آئے ہیں، ایک طرف سے آئے ہیں، ایک ہی طرف جانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کسی بھی مذہب کے بارے میں، کسی مذہب کے ویکتی وشیش کے بارے میں کوئی بھی ناجائز بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کم علمی، ہماری جہالت، ہمارے والدین کی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنی کسی ایسی ٹائپ کی ہم کوئی بات کیوں کریں جس سے کہ ہم، ہمارے پیرنٹس اور ہمارے پریوار کی گندگی لوگوں کے سامنے آئے۔ ہمیں بری باتوں سے بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، آلمائٹی سے، کہ آپ سب کو اچھا رکھے اور عقل سلیم عطا فرمائے، اچھے راستے پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، محفوظ رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کریے آپ۔ اللہ حافظ۔